وقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ رب العالمین نے یہ دو صورتیں سورۃ الناس اور فلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیزیں نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں. فلق اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ حدیث سنن النسائی میں موجود ہے. تو قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جو تعوذ کی تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں یا میں حفاظت میں آتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں. اور یہ پناہ طلب کرنا تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان کسی سے پناہ طلب کرتا ہے تو جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اس کا طاقتور ہونا اور قوی ہونا، مضبوط ہونا، یہ ایک لازمی امر ہے. اور ظاہر ہے اگر وہ قوی طاقتور نہیں ہے جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے تو وہ کیسے جو ہے پناہ دے پائے گا. تو بہرحال اللہ رب العالمین چونکہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ہر مخلوق کا خالق و مالک ہے، تو پناہ کے لیے اسی کی طرف پلٹا جائے گا. تو میں پناہ طلب کرتا ہوں. اور یہ پناہ کا لفظ اسی سے آپ اس لفظ کے جو اور اس سے متعلقات ہیں یا مشتقات ہیں، مثلا پناہ گزین کا لفظ ہے، تو وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک میں پناہ طلب کر لیتے ہیں، ریفیوجی بن جاتے ہیں، سیک ریفیوج ود کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں. تو پناہ طلب کرنا کسی کی حفاظت میں آ جانا. تو یہ جو اب کہا جا رہا ہے کل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ آپ اعوذ برب الفلق، آپ پناہ میں آئیے اور پناہ طلب کیجئے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق. رب پروردگار کو کہتے ہیں، پالنے والے کو، جو پرورش کرنے والا ہو، مربی ہو. اور اللہ رب العالمین جو ہیں وہ رب ہیں سورج کے، انسانوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے. اور اللہ رب العالمین کریٹر بھی ہیں، پلانر بھی ہیں، پرووائڈر بھی ہیں، سسٹینر بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ جو اپنے بندوں کی پرورش کرتے ہیں، ان سے متعلق جو امور ہیں اور جن چیزوں کی ان کو حاجت ہے، اللہ رب العالمین ان کا انتظام کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو اس معنوں میں رب کا مفہوم استعمال ہوتا ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، فلق پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی صبح بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ صبح جو ہے وہ تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں برب الفلق، اس رب کی جو صبح کو نکالنے والا. اور دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ کیا گیا کہ مخلوق کا رب، کیونکہ اکثر چیزیں جو جن کی تخلیق ہوتی ہے تو ان میں سے کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ جو ہے پھاڑنے کا مفہوم جو ہے وہ متعلق ہے. مثلا زمین سے جو ہے نباتات جب نکلتی ہیں تو زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہیں. بادلوں سے جب بارش ہوتی ہے تو بادلوں کو پھاڑ کر ہوتی ہے. اسی طرح رحم مادر سے جب انڈا نکلتا ہے تو اس سے بھی پھٹ کر جو ہے ٹوٹ کر اس میں سے بچہ، یا جیسے مرغی کا انڈا ٹوٹتا ہے اور اس میں سے پھر چوزا نکلتا ہے. تو اس طرح کی کئی ایک اور مثالیں بھی. تو اس لیے بعض شارحین نے اور بعض مترجمین نے اس کا معنی جو مخلوق بھی کیا ہے کہ میں مخلوق کی رب کی پناہ میں آتا ہوں یا صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو جس طرح رات کی تاریکی جو ہے اللہ رب العالمین رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتے ہیں، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو لائٹ سورسز ہیں اگر آپ وہ اکٹھی کر لیں، انسانی جو لائٹ سورسز ہیں، اور وہ سب کے سب اپنی جو لائٹنگ ہے، سورس ہے، روشنی ہے، برقی کمکم ہے، وہ سب جلا لیں، اس کے باوجود اندھیرے کی چادر تنی رہتی. تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ وہ اتنے اندھیرے کو اپنی سورج کی روشنی کے ذریعے سے جو ہے
ختم کر دیتا ہے. تو جس طرح رات کی تاریکی اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے روشنی کو لا سکتا ہے، اس طرح زندگی کے اندر بھی جو تاریکی ہے انسان کی، کسی حالات مشکل ہے، پریشانی ہے یا کوئی مصیبت ہے، تو اللہ رب العالمین ہی اس تاریکی کو یخرج من الظلمات الی النور، تو اللہ رب العالمین ان تاریکیوں کو ختم کر کے روشنیوں کی طرف لا سکتا. پھر فرمایا من شر ما خلق، میں جو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ رب العالمین سے جو پناہ طلب کرتا ہوں، کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی. اللہ رب العالمین اس کائنات میں ہر چیز اللہ رب العالمین کی پیدا کرتا ہے. اور بڑے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ساری کائنات جو ہے میری پیدا کرتا ہے اور میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو تخلیق کی ہے، میں نے اس کو انوینٹ کیا ہے. تو انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ، جنوں کا خالق اللہ تعالیٰ، جانوروں کا خالق اللہ تعالیٰ، وہ چیزیں جو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں یا ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں، خوردبین سے دیکھتے ہیں یا دوربین سے دیکھتے ہیں، تو وہ ساری وائرس ہو گئے، بیکٹیریا ہو گئے، اور وہ بہت بڑی جو سیارے ہو گئے جن کو ہم جو ہے ٹیلیسکوپ سے یا دوربین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں. تو ہر مخلوق جو اللہ رب العالمین کے پیدا کردہ ہے، اس میں اگر وہ کسی شر کا باعث بنتی ہے تو سب سے بہتر پناہ وہ ذات دے سکتی ہے جو اس کی پیدا کرنے والی ہے. تو اس لیے فرمایا من شر ما خلق، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز سے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. پھر فرمایا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک اور سخت اندھیرے والی جو رات ہے جب وہ داخل ہو جائے، جب وہ چھا جائے. تو تاریکی کا اب دیکھیے ایک عمومی ذکر کر دیا گیا کہ من شر ما، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اس کے بعد تین چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ جو تاریک رات ہے، کیونکہ رات کی تاریکی جو ہے یہ عموماً انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے. اس میں جرائم جو ہیں اکثر راتوں کو ہوتے ہیں، قتل، زنا، اسی طرح کے دیگر جرائم، حشرات الارض کا باہر نکلنا، جانوروں کا باہر نکلنا. تو انسان کو خطرہ جو ہے عموماً رات کو زیادہ ہوتا ہے، پریشانی بھی رات کو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رات کو اللہ رب العالمین نے آرام کا باعث بنایا اور لوگ گھر میں آرام کرتے ہیں، دن کو چہل پہل ہوتی. تو رات چونکہ زیادہ موجب ہے اس بات کی، تو اس لیے فرمایا کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو گویا رات جو ہے اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس میں خصوصی پناہ اللہ رب العالمین کی طلب کی جائے، اور انسان اسباب بھی اختیار کرے کہ اس رات میں جو ہے، جیسے اب بہت ساری اگرچہ معاشرے میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں لائف سٹائل میں، لیکن اس کے باوجود رات کی غالب حصہ جو ہے، غالب لوگوں کی اکثریت جو ہے رات کا حصہ یا رات کا وقت جو ہے آرام میں کے لیے جو ہے مخصوص ہے، اور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو دن کی مانند جو ہے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ آیت جو ہے اس میں بھی اس طرف ایک قرینہ اور اشارہ موجود ہے کہ یہ رات جو ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے پناہ حاصل یا پناہ طلب کرنی چاہیے. پھر فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری پناہ جو طلب کی گئی یہاں خصوصی طور پر جو ذکر کیا گیا، پھونک مارنے والیوں سے یا پھونک مارنے والے نفوس سے جو گروں میں پھونکتے ہیں ان کے شر سے. اور یہ نفس جو ہے یہ وہ ایسی پھونک ہے جس میں تھوڑا سا تھوک جو ہے یا تھوک کے ذرات شامل ہوں. اور گرہیں جو ہیں یعنی گرہ دینا کسی چیز کو، تو بال لے کر دھاگوں میں گرہیں باندھنا اور ان میں پھونکے مارنا یہ جادوگروں کا کام ہے. تو ایسے نفوس جو یہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، یا ایسی عورتیں، دونوں مفہوم بیان کی گئے، ایسی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں. تو گویا یہاں جادوگر کا جو عمل ہے، اور اس عمل میں بھی خاص اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو عمل ہے گروں میں پھونکنے کا اور اس کے ذریعے سے لوگوں پر اثر انداز ہونے کا، اس سے خصوصی طور پر پناہ طلب کیا. اب یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جادو کی تاثیر جو ہے وہ جو ہے اس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جادو کے ایفیکٹس جو ہیں یہ ثابت ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پر بلیو نہیں کرتے، لیکن مذاہب میں جو دیگر مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں، تو بہرحال اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس بات کی نظائر اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ جادو جو ہے اس کے اثرات ہیں اور لوگوں پر اثر پذیر ہوتا ہے. اچھا، یہاں اب یہ بھی ہم بیان کرتے چلیں کہ جادو ہے کیا. جادو دراصل اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہ اس کو ایک نفسیاتی اثر کہا جا سکتا ہے، اس کو اعصابی نظام میں بگاڑ کہا جا سکتا ہے، اور تخیل پر اثر اندازی کہا جا سکتا ہے. جیسے قرآن کریم یخیل الیہ من سحر من نہ تسع، جب جادوگروں نے جو ہے
رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا، تخیل جو ہے، خیال موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہے کہ گویا انہا تسعی، وہ دوڑ رہی ہیں، رسیوں نے کیا دوڑنا. تو یہ جو تخیل پر اثر اندازی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، وہ بھی ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. تو گویا اس سے حواس اور بعض اوقات جسم بھی متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس میں ہم ایک اور چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. دیکھیں جیسے اچھے لفظ کی طاقت ہے، آپ کسی کی تعریف کریں تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے، اور آپ اچھی مؤثر سپیچ کریں لوگ اس سے اثر لیتے ہیں. اسی طرح برے الفاظ کی طاقت ہے، آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ اس سے برا محسوس کرتا ہے، وہ الفاظ اس پر اثرات مرتب کرتے ہیں. تو اسی طرح قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کے اچھے اثرات ہیں. اسی طرح جادوگر جو منتر اور کلمات پڑھتے ہیں ان کے برے اثرات ہیں. تو وہی اثرات جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی میرے پہ تو ہوتا نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسے ہی ہے، بیماری جیسے گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ایک کو شوگر ہے، ایک کو بلڈ پریشر ہے، ایک کو ڈائبٹیز ہے، ایک کا گلا خراب ہے، ایک کا کوئی معدے کا پرابلم ہے. تو ایک ہی گھر میں ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جادو کے اثر انداز ہونے میں کئی سارے عوامل ہیں. اور بہرحال جادو کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور قرآن کریم میں سے کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا جو کہ احادیث میں جس کا تذکرہ موجود ہے. لبید ابن عاصم ایک شخص تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے لیکن وہ نہیں کیا ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور خوب دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اس جادو کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس بیماری میں اور اس جادو میں کے اثرات کے تحت، یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تخیل آتا تھا تو کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی رہی، یہاں تک کہ آپ نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس کی خبر دے دی. اور جو روایت اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو خواب آیا تو 2 آدمی جو ہے اس خواب میں آئے، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ کہا جادو. کہا کس نے کیا؟ کہا لبید نے. کہا کس چیز میں؟ کہا کنگھی اور کنگھی سے گرے ہوئے سر کے بالوں میں، اور یہ نر کھجور کے خوشوں میں موجود ہے اور زروان کے کنویں میں موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نکلوایا اور پھر بعد میں جو ہے اسے دفن کر دیا. اور اس سے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بیوی سے تعلق قائم کیا لیکن نہ کیا ہوتا. یہ روایت بھی بخاری کی ہے. یہ دونوں باتیں جو ہم نے ذکر کی ہیں 5765 اور 5763. تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، وہ لے کر آئے اس جادو کو. اس میں گریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور گریں کھولی. اور بعض شارحین نے اور مفسرین نے لکھا کہ یہ سورۃ الفلق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھی ہیں، بعض مفسرین نے ذکر کیا. تو بہرحال قرآن پڑھنے کا ذکر اور اس کے ساتھ پھر گرہیں کھولنے کا ذکر، یہ جو گرہوں کا ذکر ہے یہ احادیث میں بھی آیا ہے. اور یہ محدث الالبانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو ذکر کیا 2761. تو پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے کہ جبریل نے آ کر بتایا کہ جادو فلاں کنویں میں گرہ کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پھر آپ نے اسے نکلوایا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو نکلوایا، اس کی گرہوں کو کھولا، قرآن کی تلاوت کی ساتھ، اور پھر اس اثر کو زائل کیا. پھر دوبارہ اس کو دفنا دیا گیا اور لوگوں میں تشہیر نہیں کی گئی، لوگوں کو نہیں دکھایا گیا. تو گویا اس سارے واقعے میں ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء بھی شامل ہیں، انسانوں پر بھی آزمائش آتی. تو ایک آزمائش. دوسرا اس آزمائش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعا. تیسرا اس دعا کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے خبر دینا کہ جادو ہوا ہے اور کہاں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا، گویا رقیہ شرعی دم کرنا، اور پھر جادو کا زائل ہونا. تو یہ ساری چیزیں، اور یہ بھی پتہ لگا کہ یہود جو ہیں وہ جادو وغیرہ، یعنی لبید ابن عاصم یہودی تھا تو یہود کا جادو کرنا، اور آج بھی یہ معروف ہے کہ وہ جادو کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. خیر، تو یہ ساری باتیں ان احادیث سے ثابت ہوتی ہیں. اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا جی یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ذکر ہے تو یہ تو مطلب احادیث کا انکار کر دیا. تو قرآن کریم میں موجود ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہاں جادو کے اثر کا
ذکر کیا گیا. تو گویا اگر یہ چیز حدیث سے ثابت ہے اور حدیث پر اعتراض کوئی کر رہا تو یہی چیز قرآن کریم سے بھی ثابت ہے. تو پھر وہی اعتراض جو ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو انکار حدیث کرتے ہیں لیکن قرآن کو مانتے ہیں. اچھا دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ یہ جادو کی حقیقت کا نہ ہونا. تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں ان میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا یا اکثر مذاہب کہہ لیجئے آپ تو ان میں اس جادو کا ذکر ملتا ہے. باقی اس کی تاثیر جو ہے جیسے ابھی آج ان دنوں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو بہرحال وہ حصی نہیں ہے لیکن بہرحال بیماریاں موجود ہیں. تو اسی طرح بہرحال اس کا ثبوت جو ہے بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں. تو اس کا انکار کرنا جو ہے اس طرح لوگ ہپنوٹزم پر اور میسمرزم پر اور ٹیلی پیتھی پر یقین کرتے ہیں. تو جب آپ اس پر یقین کرتے ہیں جو کہ حصی چیز نہیں ہے, صرف اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں, تو پھر اس پر یعنی ایک ہم عقلی دلیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر بھی بلیو کرنے میں کوئی حرج نہیں, اور جہاں چہ جائے کہ اس کے دلائل جو ہیں وہ قرآن و سنت میں اور دیگر مذاہب میں موجود ہیں. ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ نبی پر جادو ہو گیا تو یہ جو ہے نبوت کے اور نبی کی شان کے خلاف. دیکھیے نبی اس کے لیے پھر اصول کو طے کرنا پڑے گا کہ نبی پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا, انبیاء پر پتھر برسائے گئے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش ہے, اور اللہ رب العالمین جو چیز قرآن اور حدیث میں بیان کر دیں ہمارے لازمی ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں. تو یا تو کوئی ایسی قرآن کریم میں یا سابقہ جو صحیفے ہیں ان میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جی ہم نبی پر یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. جب اور امور جو ہے نبی کے حوالے سے مشکلات پریشانیوں کے ثابت ہے تو اس کے ثبوت میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تو گویا آپ جو شریعت لے کر آئے اور نبوت کے تحت جو آپ نے احکامات بیان کیے وہ بھی جو ہیں مشکوک ہو گئے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ذات پر جادو ہوا تھا, آپ کی نبوت پر جادو نہیں ہوا, اور یہی جو ہے صحیح بات ہے. کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کو صرف یہ محسوس ہوتا کہ فلاں کام کیا تھا اور فلاں کام نہیں کیا. اور لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے عرب کی نظریں تھیں. مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر کیا, معراج کا, تو لوگوں نے کتنے اعتراضات اٹھائے. تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے پھر ان کے جواب, تو ایسی کوئی بات ہو جاتی. اسی طرح اور بہت سارے معاملات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر, گفتگو پر ان کی نظر تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کرتے جادو کے نتیجے میں, یعنی پہلے ایک حکم بیان کیا پھر اس کے دوسرا حکم اس کے مخالف بیان کر دیتے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی, تو یہ عرب کے مشرکین جو ہیں اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا ضرور کرتے اور اس بات کو ضرور بیان کرتے. تو ایسی کوئی چیز جو ہے نہیں ملتی. ہاں جو لوگ ان اعتراضات سے تاثر قبول کرتے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس جادو سے متاثر ہوئیں. قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے, حدیث میں اس کی کیفیت کا ذکر ہے, اور اس کے اثرات کا ذکر ہے کہ صرف وہ ذات تک محدود تھے. اگر وہ کہتا ہے کہ نبوت اور شریعت تک تھے تو اس کے لیے کوئی چیز دلیل پیش کیجیے کہ ہاں جی یہ اثرات تھے, ان کے تحت اللہ, اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تھیں, یا یہ احکامات بیان کیے تھے, اور اس جادو کے بعد آپ نے یہ کیا. تو صرف ایک اعتراض زبان سے نکال دینا یہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ سپورٹنگ ایویڈنس جو ہے دینی چاہیے. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک مخصوص مدت کے لیے تھا, اور اللہ رب العالمین یہ بھی بیان کرنا چاہتے تھے کہ یہ بھی ایک بیماری کی شکل ہے, صورت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے اور عام انسان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو اثرات تھے یہ قرآن کی طاقت سے, قرآن کی برکت سے, قرآن کی تلاوت سے ختم ہو گئے, تو عام لوگوں پر بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ بلکہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشر ہونا ہے اس کا جو ہے اس کی دلیل بھی ملتی ہے. اچھا, نفذ کرنا ایک وہ نفذ ہے جو جادوگر کرتے ہیں, ایک وہ نفذ ہے جو شرعی طور پر کرنا درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے جب آپ کے بیمار ہوتے تو آپ ان پر معوذات, اخلاص, فلق اور ناس پھونکتے, اور نفث علیہ بالمعوذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس انداز میں پھونکتے جس میں ہلکا سا تھوک جو ہے شامل ہو. تو گویا قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں بالخصوص یہ معوذات پڑھ کر بیمار پر پھونکنا, تھتکارنا اس انداز میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, تو یہ شفا کا ذریعہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اس طرح مرض موت میں عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نفث کرتی, نفث اور پھونکتی, اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی. کیا ان کا خیال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ زیادہ بابرکت ہے. اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، روزانہ رات کو تینوں قل اعوذ برب اخلاص، فلق اور ناس جمع کفیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے جو ہتھیلیاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے، ثم نفث فیہما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نفث کرتے اور پھر اس کو چہرے سے لے کر، سر سے لے کر اور سارے جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیتے. یہ روایت بخاری کی ہے تو 5018. تو گویا اگر جادوگر اور برے لوگ جو ہیں نفث کرتے ہیں برے کلمات کے ساتھ تو اور اس سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اچھے کلمات کے ساتھ جو نفث ہے اور پھونکنا ہے یہ حفاظت دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے. اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ رات کو یہ کرنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم لوگوں کو کتنی زیادہ حاجت ہے اس. اگلی بات جو ہے اس کے بعد ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، کہ اور میں پناہ میں آتا ہوں حسد کرنے والے کی، جب حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے. تو حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور اس کو یہ سوچ آتی ہے اور یہ فکر آتی ہے کہ نعمت اسے کیوں ملی، اس سے چھن جائے اور یہ چھن کر مجھے مل جائے. تو یہ جو ہے حسد ہے. اور اذا حسد، پھر وہ نعمت کو، اس نعمت کو جو کسی شخص کے پاس موجود ہے اس محسود سے وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے یا اس کوشش میں کہ اس شخص سے، اس مالدار سے اس کا مال چھن جائے اور اس شخص کے پاس جو اقتدار ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے لیے جب وہ عملی کوششیں کرتا ہے اور اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سازشیں کرتا ہے، اس کے لیے گڑھے کھودتا ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر محسود کے لیے نقصان دہ ہے. تو اسی سے پناہ حاصل کر کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے جب کوئی حسد کرنے والا حسد کرتا ہے. تو بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد تھا، آدم کے بیٹوں کا جو آپس میں حسد ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے حسد، تو یہ بھی جو حسد کا نتیجہ تھا. یہ بعض علماء نے اس کی صراحت کی. حسد کی ایک وہ شکل ہے جو درست ہے جسے رشک کہتے ہیں. تو آپ سے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جو ہے یہ بالکل پسندیدہ ہے. ایک یہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس قرآن کی دن رات جو ہے تلاوت کرتا ہو اور اس پر عمل کی کوشش کرتا ہو، مفہوم ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہو. تو اس کے بارے میں رشک کرنا کہ ایسا ہی قرآن سے تعلق مجھے دے دے، انت جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری. اور اسی طرح مال کے بارے میں اس سخی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو مال دیا اور سخاوت دی، ایسا ہی مال اور سخاوت مجھے عطا کر دے. تو یہ جو رشک ہے اس سے چھننے کی دعا نہیں، تو یہ رشک ہے. اور اس رشک میں بھی یہ دو چیزیں بہترین ہیں جس کے بارے میں رشک کرنے کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعلق. تو اپنے لیے سوال اس میں ہوتا ہے اور جو محسود جس کے پاس یہ نعمت موجود ہے اس چھننے کا سوال نہیں ہوتا. تو یہ رشک ہے اور یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، نظر بد جو ہے یہ بھی عموماً حاسد ہی کی طرف سے لگتی ہے کہ حاسد جب کسی میں دیکھتا ہے کہ یہ نعمت موجود ہے تو اب وہ اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اور دل میں جو بری سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بعض نظر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے اور اس شخص پر اثر انداز ہو جاتی ہے. تو بہرحال نظر کا ہونا یہ بھی جو ہے احادیث سے اس کا ثبوت ہے، اور نظر بد کے اثرات بھی جو ہیں یہ بھی موجود ہیں اور اس کے لیے بھی اذکار جو ہیں وہ کرنے چاہیے. اعوذ بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. تو حسد کا علاج کیا ہے؟ حاسد کو پہلے اپنا نقصان سوچنا چاہیے کہ میں اگر یہ کر رہا ہوں تو میں کسی کا تو کچھ جو نقصان کروں گا، سب سے پہلے میں ہر وقت جو ہے اس کڑنے میں اور جلنے میں مصروف رہوں گا اور ایک ایسی کوشش اور ایکٹیویٹی میں لگا رہوں گا جو شریعت کی نظر میں نامناسب ہے اور درست نہیں ہے اور میرے لیے جو ہے قیامت کے دن وبال ہے. اور ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. تو لوگ جو ہیں یہ کیسے حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فضل دی. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو اگر نعمت دی، اس کو مال دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو حسن دیا تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو طلاقت لسانی دی تو اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دیا تو اللہ تعالیٰ نے. تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کیوں جھگڑ رہا ہوں کہ اس کو کیوں دیا، مجھے ملنا چاہیے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی تقسیم درست ہے. ہاں، اپنے لیے ضرور دعا کریے، اس سے چھننے کی دعا کی کیا ضرورت ہے. اور ایسی یہ دوسری بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے حاسد کو. تیسری بات یہ کہ پیٹھ پیچھے جو ہے اپنے جس بھائی کے بارے میں اس کے ذہن میں برے خیالات آئیں اس کے لیے دعا کرے. جب وہ اس کے لیے بجائے برا سوچنے کے دعا کرے گا تو یقیناً جو ہے یہ ایک پازیٹیو رسپانس ہے جو حسد کے نیگیٹو رسپانس کے مقابلے میں سامنے آئے گا اور اس سے اس کے دل کی کیفیت جو ہے بہتر ہوگی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تحاسدوا، اس کو پیش نظر رکھے کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا کہ حسد نہیں کرو.
تو مجھے اپنے نبی کی بات ماننی ہے۔ اور اب محسود کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے اس کو بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ میری نعمت سے جو ہے بعض لوگ حسد کر رہے ہیں، تو اس کو چاہیے محسود کو تحفہ دے، تحادو تحابو، جب آپ تحفہ دیتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کا خیال ہے کہ یہ شخص میرے سے حسد رکھتا ہے، یہ میرے بارے میں اچھا ہے، اس کو تحفہ دیجیے، اس کو اچھے کلمات کہیے، اس کو عزت سے بلائیے، تو یہ جو گیپ ہے آپ کے اور اس کے درمیان وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں حاسد نے کرنی ہے اور کچھ عمل جو ہیں محسود نے کرنی ہے، اور محسود کو بھی چاہیے کہ حاسد کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اس کے دل کو پھیر دے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن مسعود کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دو صورتوں کو معوذتین کو صورتیں نہیں بلکہ دعا جو ہے سمجھتے تھے، لیکن یہ جو ہے دیگر صحابہ سے اس بات کی صراحت جو ہے موجود ہے کہ یہ جو ہے دونوں صورتیں ہیں، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا دریافت کیا تو آپ نے بتایا صحابہ کو، اور صحابہ نے پھر اسی طرح اس کو قل اعوذ برب الفلق کو صرف دعا نہیں سمجھا بلکہ اس کو قرآن کی صورتیں ہی سمجھا، اور جمع قرآن میں بھی جو ہے اس کو شامل کیا زید ابن ثابت نے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس کو جو سمجھے وہ اس کو دعا سمجھ بیٹھے، لیکن اصل صحیح یہی ہے کہ یہ جو ہے قرآن کریم کی دو صورتیں، تفصیل جو ہے اس کی آپ کو دیگر کتب میں مل جائے گی، اور مفصل جو اس کی شروحات ہیں اس تفسیر کی، اس قرآن کی جو صورت ہے اس کی جو تفصیلی تفسیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ اس پر مزید جو ہے آپ کلام جو علماء کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الفلق کے حوالے سے چند جو ہے نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کے لیے مددگار ہیں، اور پناہ میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں جب انسان آ جاتا ہے تو وہ دنیا بھر کے جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور شرور ہیں ان سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اختیار کیجئے، یاد کیجئے اور ان کا اہتمام کیجئے، ان کو اپنے معمولات میں، اپنی روٹین میں، اپنے اسکیجول میں یا اپنے شیڈیول میں اس کو شامل کیجئے، بچوں کو یہ سکھائیے اور بچوں کو یہ یاد کروائیے، اور جب تک یاد نہیں ہے تو ان پر یہ دم کیجئے۔ تو یہ خصوصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کا جب یہ نازل ہو گئیں تو بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔